محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں رکھو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہوا، یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سا مال ہے اور میرا وارث ایک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، صدقہ مت کرو۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھا صدقہ کر دوں؟ فرمایا، آدھا بھی مت کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا 1/3 صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، 1/3 کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار اور لوگوں سے مستغنا چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ خواتین کو معاشی طور پر مستحکم و ترقی دینا ہی سی ایم KCR کا مقصد۔ ویلپور میں IKP اسکیمات کی ملاوری پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے منعقد کیا جائزہ اجلاس۔ اندرون 24 گھنٹے عیدگاہ مدینہ میں محرم اندازی کے کاموں کے آغاز پر عیدگاہ مدینہ کمیٹی کی جانب سے میونسپل کمشنر، ایڈیشنل کلکٹر چترا مشرا، رکن اسمبلی و مجلسی قائدین سے کیا اظہار تشکر۔ بودھن رکن اسمبلی شیخ عامر کی جانب سے استفادہ کنندگان میں LOC CMRF چیکس کی تقسیم، استفادہ کنندگان نے کیا اظہار تشکر۔ PUC کمیٹی چیئرمین TRS ضلع صدر آرمور MLA جیون ریڈی کی قیادت میں آرمور مستقل میں عظیم الشان دعوت افطار کا انعقاد، گنگا جمنی تہذیب کی مثال۔ سننا پلی گاؤں میں چیتے کی ہلچل، ایک جانور پر کیا حملہ، عوام خوف میں مبتلا۔ مشہور معروف بگ باس فیم سنگر راہل سپلی گنج کی شہر کو آمد، وہ اکا کاکا شو روم کا کیا۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عوام کی مدد کے لیے ہر وقت تیار، بودھن رکن اسمبلی محمد شیخ عامر، ان کی جانب سے استفادہ کنندگان میں CMRF LOC کی گئی تقسیم۔ رکن اسمبلی بودھن محمد شیخ عامر بودھن کی عوام کی خدمات کے لیے ہر وقت پیش رہتے ہیں اور عوام کے درمیان رہتے ہوئے ہر وقت عوام کی مدد کرنے میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اسی طرح ان کی جانب سے آج بودھن کے رہنے والے شخص کسی مرض میں مبتلا تھے، ان کے علاج کے لیے بودھن رکن اسمبلی محمد شیخ عامر سے نمائندگی پر ان کی جانب سے 3 لاکھ کے LOC منظور کرتے ہوئے آج استفادہ کنندگان کے حوالے کی گئی۔ اس موقع پر استفادہ کنندگان نے اظہار تشکر پیش کیا۔ رمضان کٹس کے ڈویژن نمبر 59 میں سینئر انچارج کارپوریٹر رفعت محمد خان کی فرزند سرفراز محمد خان کے ہاتھوں استفادہ کنندگان میں تقسیم۔ شہر نظام آباد کی بلدی حلقے ڈویژن نمبر 59 پہ آج سینئر مجلس اتحاد المسلمین سینئر انچارج کارپوریٹر رفعت محمد خان کی قیادت میں ان کے فرزند سرفراز محمد خان کے ہاتھوں ڈویژن کے عوام میں TRS حکومت کی جانب سے فراہم کردہ رمضان کٹ کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے استفادہ کنندگان نے انہیں اظہار تشکر پیش کیا۔ سال بھی رمضان کی گفٹ کی تقسیم کی گئی ہے ڈویژن نمبر 59 میں، اور ڈویژن کے عوام اس میں خواتین حصہ لیے ہیں، کوئی زیادہ سے زیادہ خواتین میں تقسیم کیا گیا ہے، اور MIM کی طرف سے MIM پارٹی کی طرف سے اسدالدین اویسی صاحب کی طرف سے نظام آباد کے عوام کو اور بالخصوص 59 ڈویژن مجلس اتحاد المسلمین ڈپٹی میئر ادریس خان کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں راشن کٹ کی گھر گھر تقسیم۔
شہر نظامآباد ڈپٹی میئر ادریس خان کی دریا دلی سے ہر کوئی واقف ہے اور اس ماہ مبارک میں ان کی جانب سے ہر روز مختلف علاقوں میں افطار کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے اور اسی طرح ان کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں راشن کٹ کی گھر گھر تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہیں اور وہ خود بھی ان کاموں کے موقع پر پہنچ کر جائزہ حاصل کرتے ہوئے غربا کے مسائل سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی خدمات پر عوام نے کافی خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ معاون کارپوریٹر ارشد پاشا عزیز و دیگر موجود رہ کے پاپوں میں غریبوں کو کھلانے والے، رہ کے پاپوں میں غریبوں کو کھلانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، اس حسی نور مجسم کا جو سایہ ہوتا، دل کا دم اپنا کا رکھ دے زمانے والے، اللہ جانتا ہے رہ کے پاپوں میں غریبوں کو کھلانے والے، رہ کے پاپوں میں غریبوں کو کھلانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے رہ کے پاپوں میں غریبوں کو کھلانے والے، رہ کے پاپوں میں غریبوں کو کھلانے والے۔ محکمہ بلدی کمشنر کی ہدایت پر اندرون 24 گھنٹے عیدگاہ مدینہ میں مرہم اندازی کے کاموں کا آغاز صدر کمیٹی کی جانب سے بلدی کمشنر و رکن اسمبلی بیگالہ گنج گپتا و مجلس اتحاد المسلمین قائدین سے کیا گیا اظہار تشکر۔ شہر نظام آباد کی مشہور معروف عیدگاہ مدینہ جو شہر کے بلدی ڈویژن نمبر 12 میں موجود ہے، اس عیدگاہ میں عیدین کو عوام کی کثیر تعداد نماز عید ادا کرنے کے لیے آتی ہے اور عید کے موقع پر یہ عیدگاہ تنگ دامنی کی شکایت کرتی نظر آتی ہے۔ اس عیدگاہ کو اراضی موجود ہے لیکن بیشتر حصہ ایک گھر کی مانند ہے جس کو منظم اندازی کی ضرورت درکار ہے۔ چند دن قبل جب محکمہ بلدی کمشنر و ایڈیشنل کلیکٹر چترا مشرا نے اس عیدگاہ کے دورے کے دوران ڈپٹی میئر ادریس خان، شہری صدر مجلس شکیل فاضل کے ہمراہ اراکین کمیٹی نے اس مسئلے کی سنجیدگی سے واقف کروایا تو ان کی جانب سے فی الفور کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے اندرون 24 گھنٹے کاموں کا آغاز عمل میں لایا گیا، جن کاموں کا ڈپٹی میئر ادریس خان، صدر مجلس شکیل فاضل و صدر عیدگاہ کمیٹی مولانا کریم الدین کمال و دیگر نے دیر رات مشاہدہ کیا اور رکن اسمبلی بیگالہ گنج گپتا، محکمہ بلدی کمشنر و ایڈیشنل کلیکٹر چترا مشرا مجلسی قائدین سے اظہار تشکر پیش کیا۔ واضح ہے کہ فی الحال کاموں کو عید تک کیا جائے گا اور عید کے بعد یہ کام اسی تیزی سے جاری رہنے کا انہوں نے اظہار کیا۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر محمد علی باغبان، ماجد صدیقی، ریان احمد، شیخ سلیم، میر ارشاد علی سمیر، محمد مستحسن، ہارون خان، معاون کارپوریٹر ایم اے شہباز، محکمہ بلدیہ اے ای مستاق و دیگر نے شرکت کی۔ اب کے بار جو کووڈ-19 کے بعد 2 سال کے عرصے کے بعد ہم عیدگاہوں میں پہلے کے جیسا نماز پڑھنے کے لیے یہ پیغام دے رہے ہیں۔ گزشتہ میڈم جو ہمارے کمشنر میڈم ہیں ان کو ہم 1 مہینہ پہلے بھی تمامی مجلسی کارپوریٹرز ڈپٹی میئر کے ساتھ یہ نمائندگی کیے تھے کہ عیدگاہوں کی مرمت اور دوسرے جو کام کاج ہوتے ہیں اس کے لیے، تو وقت سے پہلے میڈم نے پازیٹیو تھنک کرتے ہوئے ٹینڈر کو لگایا اور کام زوروں پہ چل رہا ہے۔ پھر 1 دن قبل ہم جب کام کا جائزہ لینے آئے میڈم کے ساتھ تو میڈم کے ساتھ ہم یہ ذکر کیے تھے گزشتہ بھی کہ خصوصاً مدینہ عیدگاہ میں یہ جو گڑھا محرم سے بھرنا تھا تو میڈم نے پازیٹیو رپلائی کیا اور ساتھ ہی ساتھ آج وہ دیکھنے کو آ رہا ہے محرم اندازی ہو رہی ہے، پورے مدینہ عیدگاہ کا احاطہ کیا جائے گا، جب تک عید تک جتنا بھی بھر سکتے ہیں گھڑا بھریں گے اور آگے بھی اس کو جاری رکھتے ہوئے تمام ہی عیدگاہ کے گراؤنڈ کو مسطح کریں گے۔ اس کے لیے ہم میڈم جو کمشنر میڈم ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نظام آباد کے تمام ہی مسلمانوں کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے عیدگاہوں میں وقت مقررہ پر پہنچے اور پوری ملت کے لیے حالات، ہندوستان کے حالات کے لیے عوام خصوصاً مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے صدر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کے لیے
दुआएं कीजिए, दरासी उम्र के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि वो एक मिल्लत का असासा है। उन्होंने हर वक्त हर लम्हे में मुसलमानों के लिए मुसलमानों की आवाज़ बनकर खुसूसन दूसरों की भी आवाज़ बनी है। मुसलमानों की आवाज़, मुसलमानों के इशू इंडिया लेवल पे उठा रहे हैं। इसलिए हम मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जान की, सेहत की हिफाजत करे और उम्र दराज करे। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान कि अल्लाह ने रमज़ान अता फ़रमाया और उसके साथ ईद उल फित्र भी अता फ़रमाई। और उसी सिलसिले में मदीना ईदगाह के इंतज़ामात का सिलसिला जारी है। और मदीना ईदगाह के इंतज़ामात के सिलसिले में कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सुचित्रा मैडम से नुमाइंदगी की गई थी कि मुरम डाला जाए और ये जो चारों तरफ गड्ढे हैं इन्हें अगर मुंदमिल किया जाता है, भरा जाता है, तो उस पर लोगों की नमाज़ों की अदायगी के रास्ते फराहम होंगे, इंतज़ामात होंगे। इस सिलसिले में उन्होंने हामी भी भरी और तायीद करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान के दूसरे दिन से ही उस पर अमल पैरा भी हुई वादे के मुताबिक और काम आज ये हो रहा है, मुरम डाली जा रही है। और न सिर्फ ये होगा बल्कि बकिया हिस्सा भी जो अधूरा है वो भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईद के बाद मुकम्मल किया जाएगा, ऐसा उन्होंने वादा किया है। अल्लाह करे कि लोग जो आएँ, जो दरजो जो ईद के लिए आ रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ न हो और यहाँ से वहाँ तक इबादतों का उन्हें आसानी के साथ मौका मिले। और ईद की नमाज़ मदीना ईदगाह में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 9 बजे अदा की जाएगी और वक्त मुकर्ररा पर फिर किसी का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। मैं तमाम बरादरान इस्लाम से ये कहूँगा कि वक्त मुकर्ररा पर हाजिर हों ताकि आपका इंतज़ार न करना पड़े। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की मिसाली खिदमत, ईद उल फित्र से क़ब्ल 3500 पर मुश्तमिल 40 खुसूसी पैकेज की तक़सीम। सदर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी हाफिज़ सैयद वाजिद नवाज़ ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, 2018 में मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी की सरपरस्ती में इस छोटे से काफ़िले ने बेसर व सामान्य के आलम में महज खिदमत गुज़रान दीन व मिलत के माशी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फलाही व रफ़ाई खिदमत का आगाज़ किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सोसाइटी के क़याम को 4 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं। ताहाल लाखों रुपए के बजट से इस्तिक़ामत के साथ हर माह तक़सीम राशन का प्रोग्राम मुनक़िद होता रहा है। माविनीन व अहले खैर हज़रात से हर मौके पर सोसाइटी को अपना माली ताउन पेश किया और ज़िम्मेदारान पर भरपूर एतमाद करते हुए हमें खिदमत का मौका फ़राहम किया। शहर के अकाबिर उलमा कराम व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, शहर सियासी और समाजी क़ायदीन ने इस काम को खूब सराहा और इखलास की दुआओं से नवाजा, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हर माह की अव्वलीन तारीखों में तकरीबन 55,000 की खतिर रक़म से सामान खुर्दनोश गुरबा व ज़रूरतमंदों तक पूरी तहक़ीक़ और राजदारी के साथ पहुंचाया जाता है। अलबत्ता रमज़ान मुबारक के आगाज़ और ईद उल फित्र की मुनासिबत से इस काम को मज़ीद वसी पैमाने पर अंजाम दिया जाता है। लाखों रुपए का बजट पुख्ता किया जाता है। बकरीद के मौके पर जानवरों को ज़ुबा करके तक़सीम गोश्त का प्रोग्राम रखा जाता है, जिसकी लागत भी लाखों रुपए में होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म अंदाज में इस साल भी ईद उल फित्र के पेश नज़र शहर के 40 ज़रूरतमंद घरानों में खुसूसी ईद पैकेज तक़सीम किया जा रहा है, जिसमें 25 किलो चावल, 5 किलो तेल और मुख्तलिफ किस्म की दाल व दीगर सामान पकवान के अलावा सेवियां, मग़ज़ियात और सामान ईद शामिल है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी ने सोसाइटी के तमाम ज़िम्मेदारान और जुमला माविनीन के हक़ में दुआए कलिमात कहे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद, मोहम्मद अफ़ज़लुद्दीन सदर ईदगाह कमेटी, मोहम्मद अफ़ज़लुद्दीन तेजान के अलावा शहर के दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। हाफिज़ आमिर हैदराबाद नायब सदर सोसाइटी ने जुमला माविनीन का शुक्रिया अदा किया। हाफिज़ वसीम खान जनरल सेक्रेटरी, हाफिज़ नदीम, हाफिज़ नईम, हाफिज़ आसिफ, हाफिज़ अनीस, हाफिज़ असलम, हाफिज़ मुजीब, हाफिज़ नईम व कारकुनान शरीक थे। जमीयतुल हुफ़ाज़ निज़ामाबाद जो मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में शुरू हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 4 साल हो गए इस रमज़ान में। इन 4 सालों में ये तंजीम ने 100 लोगों की मदद की है, ख़ास तौर से उन अहबाब की जो इस्लाम की बुनियाद पे अपनी माशियत को जोड़े हुए हैं। वो लोग जो हुफ़ाज़ इकराम, मौज़नान इकराम जिनका इंतकाल हो गया, उनकी फैमिलियों को और उन हुफ़ाज़ और उन खुद्दाम इस्लाम को जो माशी तौर पे कमज़ोर है, उनकी मदद करने का काम करते आ रही है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से 40 फैमिलियों को
عید پیکیج کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ اس جماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جماعت وہ کام کرتی ہے یعنی کہ جن کو دیا جاتا ہے ان کو پوری طریقے سے اہتمام کے ساتھ ان کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے، نہ ان کی فوٹو لی جاتی ہے نہ اس کی تشہیر کی جاتی ہے، ان کی عزت و احترام کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیتے، ان کے گھر تک لے کے جاتے ہیں۔ یہ جماعت کے بانیوں میں جو ہمارے صدر صاحب ہیں حافظ واجد صاحب اور نائب صدر صاحب حافظ عامر صاحب جو حیدرآباد میں رہتے ہیں، اور جو ہمارے حافظ وسیم صاحب اور تمام لوگ ہیں، یہ بہت خلوص سے جو ہے نا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو، ہمارے بزرگوں کو اس کا کروڑوں گنا بڑھا کے اجر عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس جماعت کو لانگ ٹرم چلائے۔ اللہ تعالیٰ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ تلنگانہ کے مسلمانوں کی ترقی و بہبود کو فروغ دینے کے لیے کوشاں۔ ریاستی حکومت کی دعوت افطار میں تلنگانہ ریڈکو چیئرمین اس سے علیم کی شرکت۔ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ نے اس سے علیم کو کھجور کھلاتے ہوئے عید الفطر کی پیش کی مبارکباد دی۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے مرکزی دعوت افطار کا کل ایل بی اسٹیڈیم حیدرآباد میں اہتمام کیا گیا، جس میں خطاب کرتے ہوئے KCR نے ریاست کے تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد کے ساتھ عید الفطر کی پیش کی مبارکباد بھی پیش کی، اور کہا کہ صرف تلنگانہ ہی نہیں بلکہ وہ ملک بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تلنگانہ ریڈکو چیئرمین اس سے علیم نے اس موقع پر کہا کہ ریاست تلنگانہ تمام شعبے میں ترقی کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ تلنگانہ کے مسلمانوں کی بہبود ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ افطار کے بعد مولانا مفتی خلیل احمد کی امامت میں نماز ادا کی گئی۔ تلنگانہ ریڈکو چیئرمین اس سے علیم چیف منسٹر KCR کے ساتھ افطار کے بعد عشائیے میں شرکت کی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے غریب و مستحقین میں ملبوسات کی تقسیم اور افطار پارٹی و دعوت تام کا نظم مارکیٹ یارڈ گنج وارڈ نمبر 28 آرمور نیو بس سٹینڈ پر عمل میں آئی۔ ضلع TRS صدر PUC کمیٹی چیئرمین آرمور رکن اسمبلی جیون ریڈی کی شرکت۔ ریاستی حکومت کی جانب سے غریب و مستحقین میں ملبوسات کی تقسیم اور افطار پارٹی و دعوت تام کا نظم مارکیٹ یارڈ گنج وارڈ نمبر 28 آرمور نیو بس سٹینڈ پر عمل میں آئی، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے رکن اسمبلی آرمور و PUC کمیٹی چیئرمین ضلعی صدر جیون ریڈی، ریاستی سیکریٹری طارق انصاری و دیگر نے شرکت کی۔ حکومت کی جانب سے رمضان تحائف دیے جانے والے تحفہ رکن اسمبلی آرمور جیون ریڈی کے ہاتھوں غریب و مستحق عوام میں افطار پارٹی سے قبل تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر جیون ریڈی نے صحافیوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ریاستی حکومت تمام طبقات کے ساتھ اقلیتوں کو بھی عید کی خوشیوں کے موقع پر غریب و مستحق افراد میں ملبوسات کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کی ترقی کے لیے حکومت مختلف اسکیمات کو روبے عمل میں لا رہی ہے۔ امام موزن کو اعزازی اور اقلیتی اقامتی اسکولز کا قیام، شادی مبارک اسکیم اور دیگر کا ذکر کیا۔ مسلمانوں کو رمضان مبارک و عید کی مبارکباد پیش کی اور روزے داروں کے ساتھ افطار کیا، اور مغرب کی نماز کا اہتمام قاضی حافظ عبد المجید نے انجام دیا۔ رکن اسمبلی آرمور جیون ریڈی نے بھی نماز ادا کی اور دعا میں شامل رہے۔ باتضا دعوت تام روزے داروں کے لیے کھانے کے نظم میں حصہ لیا۔ اس پروگرام سے طارق انصاری نے بھی مخاطب کیا۔ اس موقع پر آرمور حلقہ اسمبلی انچارج راجیشور ریڈی، ضلعی حرکیاتی قائد سمیر احمد، میونسپل وائس چیئرمین شیخ منو، محمد امتیاز حسین، نمائندے کونسلرز عبدالرحمان، سید عتیق احمد، سید فیاض، محمد ظہیر، محمد شاکر، محمد عادل کے علاوہ پنڈت پون، پنڈت پریم، پوجا نریندر و دیگر موجود تھے۔ شادی کرنے کے لیے 1 کروڑ روپے دے دیا، عیدگاہ کے لیے 25 لاکھ روپے دے دیا، اور دوسرا پنڈت میں مانڈ پنڈ میں ندی پنڈ میں ماں جوڑنے میں دے دیا، پھر قبرستان کا ڈیولپمنٹ کے بھی دے دیا پرسوں۔ یہ سب ہونے کے بعد گورنمنٹ سے ابھی تک آج تک کون سا گورنمنٹ بھی نہیں دیا۔ مسلمان ہمارے بھائی لوگوں کو 3 دفعہ بہت تکلیف رہتا، ایک پڑھنے میں تکلیف رہتا۔ مائنارٹی گرکلا پاٹھشالہ ایک بچہ کے لیے پھر 119 یہ ڈال کے پورا 950 گرکلا پاٹھشالہ دے کے اس میں ایک بچہ کے لیے انگلش میڈیم پڑھا کے کپڑا دے کے کھانا بھی دے کے ہاسٹل اکامڈیشن دے کے۔ بھیمگل پولیس اسٹیشن کے احاطے میں ٹاسک فورس کی ٹیم نے دھاوا کر کے بڑے پیمانے پر PDS کے رائس ڈم کو ضبط کر کے تقریباً 200 رائس کے بیگ کو تحویل میں لیا گیا، جس کی رقم تقریباً 3,50,000 روپے ہونے کا کمشنر آف پولیس کیا ناگراجو نے کیا اظہار۔ ضلع نظام آباد کمشنر آف پولیس کیا ناگراجو کے احکامات کے مطابق ٹاسک فورس انسپکٹر N وینکٹیشم نے دیگر پولیس ملازمین کے ہمراہ حاصل کردہ اطلاع پر بھیمگل پولیس اسٹیشن کے احاطے چینگل دیہات میں واقع سری لکشمی نرسمہ سوامی بینی رائس ویل پر دھاوا کرنے سے
100 PDS کی رائس بیگ جو کہ 50 کنٹل جس کی مالیت رقم 1,40,000 کو ضبط کر کے بھیمگل پولیس اسٹیشن کے حوالے کیا گیا اور اس میں ملوث مجرمین نے رائے فرار اختیار کی۔ اسی طرح سے بھیمگل پولیس اسٹیشن کے احاطے چینگل گاؤں میں لکشمی نرسیما سوامی رائس مل گودام میں دھاوا کرنے سے 100 PDS کی رائس بیگ جو کہ 75 کنٹل جس کی مالیتی رقم تقریباً 2,10,000 کو ضبط کر کے بھیمگل پولیس اسٹیشن کے سپرد کیا گیا۔ بھیمگل پولیس اسٹیشن کے احاطے میں ٹاسک فورس کی ٹیم نے دھاوا کر کے بڑے پیمانے پر PDS کے رائس ڈمپ کو ضبط کر کے تقریباً 200 رائس کے بیگ کو تحویل میں لیا گیا جس کی مالیتی رقم تقریباً 3,50,000 روپے ہونے کا کمشنر آف پولیس کیانا گراجو نے اظہار کیا۔ بانسواڑہ شہر میں بیت اللہ سوامی جترا کے پیش نظر کشتی کی مقابلہ جات کا کامیابی کے ساتھ انعقاد، مہاراشٹر و کرناٹک سے تعلق رکھنے والے پہلوانوں نے کی شرکت۔ بانسواڑہ شہر کے مقام پر بیت اللہ سوامی جاترا کے تحت گورنمنٹ جونیئر کالج کے میدان میں منعقدہ کشتی کی مقابلہ جات میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے کشتی مقابلہ جات میں فتح حاصل کرنے والوں کو نقد انعامات کی فراہمی عمل میں لائی گئی، جس میں پہلے انعام کے طور پر ناندیڑ کے ساکن راجو کو 11,000 روپے نقد رقم حوالے کی گئی اور اسی طرح سے دوسرا انعام DCCB چیئرمین پوچورام بھاسکر ریڈی کے ہاتھوں فتح حاصل کرنے والے کو دیا گیا اور اس میں مہاراشٹر و کرناٹک کے پہلوانوں نے بھاری تعداد میں شرکت کی۔ اس پروگرام میں DCCB چیئرمین پوچورام بھاسکر ریڈی، پوچورام سریندر ریڈی، موضوع سے وابستہ مقامی عوام نے شرکت کی۔ ڈچپلی منڈل کے مقام پر ریاستی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ رمضان گفٹ کی عوامی نمائندوں کے ہاتھوں مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ ڈچپلی منڈل کے مقام پر تلنگانہ حکومت کی جانب سے قیام عمل میں لائے گئے رمضان گفٹ کی مستحقین میں فراہمی پر مبنی پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر ڈچپلی ZPTC داسری اندرا لکشمی نرسیا نے شرکت کرتے ہوئے ریاستی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ رمضان گفٹ کی مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں ریاستی وزیر اعلیٰ کلواکنٹلا چندر شیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت میں بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو تہواروں کے موقع پر خصوصی تحفہ جات کی فراہمی عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں ڈچپلی ڈپٹی تحصیلدار اشونی، ریونیو انسپکٹر سنتوش، TRS منڈل صدر سی سرینواس ریڈی، سابقہ صدر سی کونڈا کرشنا، MPTC فورم صدر D سائلو و دیگر نے شرکت کی۔ موسم گرما کے مد نظر معصوم بچے سوئمنگ پول و تالابوں میں تیراکی کے لیے جانے سے قبل از وقت والدین احتیاطی اقدامات پر عمل کرنے کی کمشنر آف پولیس کیانا گراجو نے کی تاکید۔ ضلع نظام آباد کمشنر آف پولیس کیانا گراجو نے صحافی نشست کا اہتمام عمل میں لاتے ہوئے نظام آباد آرمور بودھن ڈویژن احاطے میں مقیم عوام سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ موسم گرما کے مد نظر معصوم بچے اسکول کو تعطیلات ملنے کے باعث ان کے افراد خاندان کو بغیر اطلاع کیے تیراکی کے لیے جانے والے بچوں کے تعلق سے ارکان خاندان کو احتیاطی اقدامات عمل میں لانے کی تاکید کرتے ہوئے مفید مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کمشنریٹ کے احاطے میں گزشتہ کچھ سالوں سے موسم گرما میں تیراکی کے لیے جانے والے معصوم بچے فوت ہونے پر افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے مزید کہا کہ ہر ایک سوئمنگ سیکھنے کی کوشش کرے کیونکہ ہر ایک کی زندگی میں سوئمنگ کبھی نہ کبھی شدید ضرورت ہوتی ہے یا دیگر افراد کی جان بچانے میں کام آنے کا کمشنر آف پولیس کیانا گراجو نے انکشاف کیا۔ ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی نے ویلپور منڈل کے مقام پر واقع کیمپ دفتر میں ضلع کے PD DRDA چندن نائک و حلقے سے وابستہ عہدیداروں کے ساتھ IKP اسکیمات کے متعلق اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ ویلپور منڈل کے مقام پر ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی نے ان کے کیمپ دفتر میں ضلع کے PD DRDA چندن نائک و حلقے سے وابستہ عہدیداروں سے IKP اسکیمات کے متعلق اجلاس کر کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ منڈل فیڈریشن تحت کسٹمر ہیئرنگ سینٹر کا قیام عمل میں لانے کے علاوہ دھان کی کٹائی مشین، ہلدی کو خشک کرنے کی مشین کو زونل فیڈریشن کے تحت خریدی عمل میں لا کر کسانوں کو کم قیمت پر دستیاب ہونے کے متعلق احتیاطی اقدامات عمل میں لانے کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اس پروگرام میں PD DRDA چندن نائک، APD مدھوسودھن، NPM سرینواس، KAPM گنگا ریڈی، کرن، پرمیلا، P گنگادھر و دیگر نے شرکت کی۔ مشہور معروف سنگر و بگ باس فیم راہل سپلی گنج کی شہر میں ہلچل۔ ضلع نظام آباد کی برانڈڈ اوکو کاکا شو روم کا افتتاح عمل میں لانے کے لیے آئے ہوئے مشہور معروف سنگر و بگ باس فیم راہل سپلی گنج شہر کے سابقہ میئر D سنجے کے رہائش گاہ پہنچنے کے باعث وہاں پر موجود نوجوانوں کی بھاری تعداد نے شرکت کرتے ہوئے شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے پرزور استقبال کیا۔
तेलंगाना में धूप की शिद्दत के साथ बारिश की भी पेश क़यासी। तेलंगाना में जहां एक तरफ शदीद गर्मी, धूप और लू की लहर जारी है, ऐसे में बाज़ मकामात पर हो रही बारिश की वजह से अवाम को राहत हासिल हो रही है। महकमे मौसमियात ने रियासत की बाज़ मकामात पर शदीद गर्मी के साथ साथ बारिश की भी पेश क़यासी की है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेश क़यासी की गई है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने अजीम तरीन दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंशियाल, निज़ामाबाद, निर्मल, जगतियाल और अदला राजौरी सिलसिले में महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों तक गर्मी की शदीद लहर जारी रहने की पेश क़यासी की है और अवाम से चौकस रहने की ख्वाहिश की गई है। इस दौरान आदिलाबाद में कल अजीम तरीन दर्ज हरारत 42.8, नलगोंडा में 42.4, भद्राचलम में 41, हैदराबाद में 40.4 और खम्मम में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक खुसूसी अहदेदार के तहत साफ व शिफाफ खिदमात अंजाम देने के दौरान पुरानी हुकूमत के तहत हमला करने वाले प्रसाद गौड़ पर सख्त तरीन कार्रवाई करने के लिए MPDO श्रीनिवास ने जिले कलेक्टर को एक फरियाद पेश की। माकलूर मंडल के मुकाम पर MPDO श्रीनिवास ने खुसूसी अहदेदार के तौर पर कलेड़ा ग्राम पंचायत दफ्तर में खिदमात अंजाम देने के दौरान बरोज़ जुमा के दोपहर के औकात में मुकामी सरपंच के शोहर प्रसाद गौड़ ने आहिनी हथियारों से हमला करने के मुतालिक जिले कलेक्टर को एक फरियाद हवाले की और इसके अलावा फ़ोन करके ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड को लेकर मुअत्तल करके ओहदे का जायजा लेने के बिना पर धमकी देने के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारान को दरख्वास्त करते हुए हमलावर प्रसाद गौड़ पर सख्त तरीन कार्रवाई करने की श्रीनिवास ने ख्वाहिश की। గ్రామ పంచాయతీ స్పెషల్ ఆఫీసర్గా ఉన్నా కాబట్టి మధ్యాహ్నం పూట గ్రామ పంచాయతీ సందర్శించడం జరిగింది. గ్రామ పంచాయతీలో ఉండి విధులు నిర్వహిస్తుండగా సర్పంచ్ గారి భర్త అయిన ప్రసాద్ గౌడ్ గారు ఫోన్ చేశారు. ఫోన్ చేసి ఎక్కడున్నారు సార్ అంటే గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నామని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఆయన వల్గర్గా మాట్లాడుతూ మీరు నా రికార్డులన్నీ ఎత్తుకపోయి మీరేమో ఆఫీస్లో కూర్చున్నారు, నన్నేమో రోడ్డున వాడేసిర్రు, నన్ను సస్పెండ్ చేయించిర్రు, దానికి మీ సంగతి చూస్తాం, మిమ్మల్ని చంపేస్తాం, అది ఇది అని చెప్పేసి బెదిరించి గ్రామ పంచాయతీకి వచ్చి ఇష్టం ఉన్నట్లుగా మాట్లాడుతూ దురుసుగా ప్రవర్తిస్తూ మరి మారునాదయాలతో ఆ పారకు సంబంధించిన కామ మరియు స్టాంప్లర్ ఇన్పరార్లతోటి విసరడం జరిగింది. దౌర్జన్యంగా మారణాయుధాలతో హత్యాయత్న ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. इंदलवी मंडल के सिन्नापल्ली जंगलाती इलाके में सुबह के अवलिन सातों में चीते के हमले से बछड़ा हलाक होने का मुकामी सरपंच विजय ने किया इजहार। इंदलवी मंडल के मुकाम पर सिन्नापल्ली जंगलाती इलाके में एक खेत के पास बछड़े को बांधा गया, जिस पर चीता हमला करने के ताल्लुक से मुकामी सरपंच विजय ने इजहार किया और इसके अलावा जंगलात के अहलकारों ने गांव से कहा कि वो नदियों व खेतों के करीब मवेशियों को न बांधने की मुकामी अवाम को ताकीद की। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी में कामारेड्डी के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में अवाम को कानूनी खिदमात के मुतालिक शऊर बेदारी अमल में लाई गई। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अहदेदारों के ज़ेर निगरानी में कामारेड्डी के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में अवाम को कानूनी खिदमात के मुतालिक शऊर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती हाई कोर्ट के जज बी विजय सेन रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत जिले में मुकीम अवाम को शऊर बेदारी अमल में लाने का मौका फराहम होने का इजहार किया। मुत्तहदा जिले निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर का दौरा करते हुए PBR कोचिंग सेंटर का किया मुशाहिदा। मुत्तहदा जिले निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर का दौरा करते हुए PBR कोचिंग सेंटर का मुशाहिदा करते हुए मुनक्किद होने वाले क्लासेस के तरीक़ेकार का जायजा लेते हुए कहा कि तलबा को सख्त मेहनत के जरिए आला ओहदे हासिल करके मुस्तकबिल को शानदार बनाने का इजहार किया। ईदगाह मदीना में मुरमंदाजी के काम के आगाज़ के मौके पर मिलाद कमेटी निज़ामाबाद ने म्यूनसिपल कमिश्नर व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क़ायदीन से किया इजहार तशक्कुर। रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं मोहम्मद अब्दुल रशीद रज़वी सदर मरकज़ी मिलाद कमेटी निज़ामाबाद ईदगाह मदीना में यहाँ के कामों का जायज़ा लेने के लिए आए थे। यहाँ आने के बाद बहुत दिली मसरत हुई कि निज़ामाबाद के MLA साहब इगाला गणेश गुप्ता साहब और कमिश्नर साहिबा, डिप्टी मेयर इदरीस साहब, टाउन प्रेसिडेंट जनाब शकील अहमद फाजिल साहब
रियाज़ भाई कारपोरेटर साहब, अब्दुल अली कारपोरेटर साहब, मजलिस के तमाम जितने ज़िम्मेदार हैं, शहबाज साहब, ये लोगों को देखे तो बहुत क़ल्बी मसरत हुई। इनकी कोशिशों से, इनकी मेहनतों का ये समरा है कि आज ईदगाह मदीना के चारों तरफ 4 चांद लगे हुए हैं। मैं फिर एक बार मजलिसी तमाम ज़िम्मेदारों को, बिलखुसूस डिप्टी मेयर साहब, शकील साहब, टाउन प्रेसिडेंट और कारपोरेटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और MLA साहब और कमिश्नर साहबा का भी मरकज़ी मिलाद कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शहर के खिला रोड पर वाक़ई किंग पैलेस फंक्शन हॉल पर नोडा डायरेक्टर अख्तर खान, डिवीज़न नंबर 15 इंचार्ज MA रफ़ीक और TRS सीनियर क़ायद व सदर ऑल इंडिया जमातुल कुरैश एक्शन कमेटी की क़यादत में शहर के निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 51 की अवाम में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ़राहम करदा रमज़ान किट की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ही एक ऐसी हुकूमत है जो तमाम मज़ाहिब के त्यौहार में शिरकत करते हुए हर एक को एकसा हुकूक़ फ़राहम कर रही है, और यही वजह है कि तेलंगाना हुकूमत मुख्तलिफ शोबेजात में दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। डिवीज़न 51 TRS पार्टी के इंचार्ज अख्तर साहब की सदारत में यहाँ पर रमज़ान किट की तक़सीम किया गया है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ बिगाला गणेश गुप्ता साहब और कविता मैडम और KCR साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तिताम से खबर नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ख़वातीन को माशी तौर पर मुस्तहकीम व तरक्की देना ही CM KCR का मकसद। वेलपुर में IKP स्कीमात की मलावरी पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। अंदरून 24 घंटे ईदगाह मदीना में मुहर्रम अंदाजी के कामों के आगाज पर ईदगाह मदीना कमेटी की जानिब से म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, रुकन असम्बली व मजलिसी कायदीन से किया इजहार तशक्कुर। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से इस्तिफादा कुननगान में LOC CMRF चेक्स की तकसीम। इस्तिफादा कुननगान में किया इजहार तशक्कुर। PUC कमेटी चेयरमैन TRS जिले सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की क़यादत में आर्मूर मुस्तक़ल में अज़ीम शान दावत इफ्तार का इनेक़ाद। गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल। सिन्नापल्ली गांव में चीते की हलचल, एक जानवर पर किया हमला, अवाम खौफ में मुब्तला। मशहूर मारूफ बिग बॉस फेम सिंगर राहुल सिपलीगंज की शहर को आमद, वो उका काका शोरूम का किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।